وہ چوڑی ہے اور لمبی کافی تھی، تو اس کے اندر لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی ہوئی تھی اور مسلمانوں کو اس میں پھینک رہے تھے۔ ایک بابا جی سفید داڑھی والے، اور وہ لگتا تھا یہ بنگلہ دیش برما کے علاقے کے، ان کی رنگت سے نا جسمانی صلاحیت سے بھی محسوس ہو رہا۔ تو بابا جی کو، سفید داڑھی والے بابا جی ہیں، درمیانہ سا قد ہے ان کا، پکا سا رنگ ہے، ان بابا جی کو اس کے اندر ڈالنا ہے، انہوں نے پھینکا ہے آگ، بھڑکتی آگ، وہ وہاں سے پھر نکل کر باہر بھاگے ہیں، لیکن دوبارہ انہوں نے پھر ان کو اس کے اندر دھکا دے دیا۔ یار یہ کہاں ہے ہمارے حکمران؟ ہم نے اتنی فوج جو ہے اس کو آگ لگانی ہے، کیا کرنا ہے اس کو؟ وہ حجاج بن یوسف کو ایک بچی نے خط لکھا تھا کہ ہمارا سامان لوٹا ہے، ہمیں قتل نہیں کیا، ہماری عزت و آبرو کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، ہمارا صرف سامان لوٹا۔ ایک بچی نے خط لکھا تھا، اس نے وہاں سے آگے 6000 فوج بھیجی۔ کتنی بلا؟ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک، الجہاد 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 لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے کبھی جہاد نہیں کیا، ذرا سنو دھیان نہ، اسی نے میلادی گلاں سننے نا، وہ بھی سننی چاہیے، یعنی یہ بھی دین ہے، اسلام ہے نا کہ 5 چیزیں، پہلے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 چیزیں ہیں۔ ایک بندہ کلمہ ہی لے کر بیٹھا رہے، نماز ہی لے کر بیٹھا، باقی بھی تو چیزیں ہیں نا۔ اسی طرح نا احکامات کرتے کرتے جہاد کے بارے فرمایا، میں جہاد اسلام کی سب سے اونچی چوٹی ہے، سب سے، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی تب تک یہ ترقی کرتی رہے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، جب جہاد چھوڑے گی تب یہ ذلت کے اندر چلی جائے گی۔ اور جہاد یہ نہیں ایسے لڑائی کرنا شروع کرنا، نہیں، جہاد ہے کہ جہاں لوگ کافر وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہوں یا کسی انسانی حقوق کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے، انسانوں کو تنگ کرتے، مسلمان ہو یا کوئی بھی انسان ہو اس کو تنگ کرتے ہیں، تو یہودی عیسائیوں کو، کافروں کو کوئی حق نہیں بنتا کسی انسان کو بلا وجہ وہ تنگ کرے۔ حتیٰ کہ مسلمان کئی علاقوں میں گئے جہاد کرنے کے لیے، اگر اس علاقے میں ایسے معاملہ بڑھا کہ آگے کافر سارے بھاگے، ایک علاقہ تھا تو وہاں کے سارے کافروں کو جب پتہ چلا مسلمان آ رہے ہیں تو کافر بھاگے، صرف عورتیں ان کی رہ گئیں، بندے سارے بھج گئے، بڑھیاں رہ گئیں، تو مسلمان اس گاؤں میں، اس علاقے میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ یار یہ تھا اسلام، جہاد، سلامتی والا جہاد، اس کے علاقے میں کہیں بڑھیاں نہ کی لڑنا سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قانون واضح کر دیے، جہاد بھی کرنا ہے تو صرف ان کے ساتھ جو لڑائی کرتے ہیں، جو شرارت کرتے ہیں، جو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کرنا ہے جو لڑنے کے لیے آئے گا، جو جوان ہو لڑنے کے لیے آئے گا، جو لڑتا نہیں ہے، ہینڈز اپ کر دیتا ہے، ہتھیار پھینک دیتا ہے، اسے نہیں لڑے گا۔ بچوں کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا، جو ان کے کلیسا، ان کے گرجوں میں جو پادری بیٹھے ہیں نقصان نہیں پہنچاتے، یہ شرط ہے پادری۔ لیکن اگر ایسے بے ایمان پادری ہیں جو لوگوں کو اکساتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان پادریوں کو قدر کریں گے، لیکن جو پادری صرف اپنا ہی وہ کرتا رہتا، ان پادریوں کو، جوگیوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، عمارت کو کسی کو نہیں گرایا جائے گا۔ انہوں نے ہسپتالوں کے اوپر بم پھینکے، لیکن پھر بھی ہماری فوج ہماری لڑنے کے لیے تیار ہے، جذبہ جہاد موجود ہے، لیکن اوپر سے آرڈر ہی نہیں آتے۔ آرڈر کس نے دینے ہیں؟ کن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیے ہیں؟ اگر وہ آرڈر نہ دینے والے گناہ گار ہیں نا، ہماری حکومت گناہ گار ہے، ہم بھی گناہ گار ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، میں نے آپ کو بتایا کیوں نہیں؟ آپ بھی گناہ گار ہیں، آپ نے سنا کیوں نہیں؟ آپ نے عمل کیوں نہیں؟ آپ کا دل کی آواز کیوں نہیں تھی؟ ہم نے کیوں ووٹ دیا ایسے لوگوں کو؟ دوسرے پارے کے آخر میں اللہ فرماتا ہے بادشاہت کا جو اصول ہے نا، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کو بادشاہ بنایا جائے گا، اس کا مفہوم ہے آیت کا، اس کو بادشاہ بنایا گا فی العلم، جس کے پاس علم بھی زیادہ ہو، والجسم، جسمانی صلاحیت بھی زیادہ ہو۔ ہمارے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، پوچھو برا دعائے قنوت سنو نا، پہلا کلمہ بھی صحیح طرح سے نہیں آتا، پہلا کلمہ بھی نہیں آ رہا ہوتا، ہم ان کو ووٹ دیں، دعائے قنوت تو دور کی بات ہے، 6 کلمے تو دور کی بات ہے، نماز کے جو فرائض ہیں ان کو، نماز کے واجبات وہی پوچھ رہے ہو، بھائی نماز فرض کتنے ہیں، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا، ہم ان کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔
اور بہادری ان کی دیکھ لیں کتنی بہادری ہے. اب ہمارے جتنے وزیر ہیں پاکستان میں، کوئی بتائیں وزیر جنگ میں جا سکتا ہے؟ کوئی ہمارے وزیر مشیر جتنے بھی ایم این اے ایم پی ہیں یہ جنگ کے اندر چلے جائیں؟ ہمارے اپنے وزیر پاکستان وہ میرے پتہ چلیا پاکستان کا بم کتنے پھٹ نہ جائے میں راتوں رات باہر کے ملک پج گیا. تو کہنا آن لائن ان کے بیانات موجود ہیں. اتنے ڈرپوک قسم کے بندے، ان کے سامنے وہ تھوڑا سا کوئی وہ جو مسئلہ بن جائے یہ ڈر جاتے ہیں. نہیں، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں بہادر پہلے فی العلم والجسم، علم بھی ہو جسمانی صلاحیت بھی ہو. تو ہمیں تو وہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، جس بندے نے جہاد نہیں کیا اور اس کے دل میں کبھی جہاد کا شوق بھی پیدا نہ ہوا تو وہ بندہ منافقت کی موت مرے گا، کافروں والی موت مرے گا. یار جہاد کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے نا ہمیں. کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ جہاد کریں گے. الجہاد 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 ہو جی الجہاد الجہاد. کوشش کریں اپنے دوست احباب، ہماری جو فوج آتی ہے اس کو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ جہاد کے لیے گیا وہ اس کے جو گھوڑے کو چارہ ڈالا جائے گا. آج کل گھوڑے کی بجائے یہ ٹینک ہیں ان کے، ان میں پٹرول ڈالا